بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی اکرم جمع سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ لڑکی کہنے لگی کہ محمد کی حدیث بالکل صحیح ہے، ان کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ ہوا رجب کے قبیلے بنو تمیم کی سرکردہ عورت جس کا نام سجا بنت حارث تمیمہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا کہ اب سے میں ساری دنیا کے لیے رہبر ہوں۔ سجا بنت حارث دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے چریرہ کی رہنے والی تھی۔ وہ عالم ثباب اور اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور بااثر لڑکی تھی۔ غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی موجود نہ تھی، اور سجا کی شکل و شباہت اور جس کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا چہرے لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دلربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت آنکھوں کے بدلتے ہوئے جاوے اور گردن کے خم دوسروں کے دل موہ لیتے تھے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو وہ اس سے اکیلے کمرے میں ایسے انداز میں ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پگھل جاتا اور جاتے وقت اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے بنو تمیم اور بنی تغلب اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حجیل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ دین مسیح چھوڑ کر سجا پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مالک ابن حبیرہ جو کہ تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے قبائل اسلام چھوڑ کر سجا کے ہو گئے۔ ان دونوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کے سجا پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستو، حقیقت میں یہ لڑکی ایک ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی، اس لیے اس کے ماننے والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مردوں میں اس کے دل زیادہ تر ہوس پرست ہی تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کر رکھی تھی، لیکن شراب، سور کا گوشت، جناکاری، سود کا کاروبار، زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دے رکھی۔ اس لیے سب ہوس پرست اور جنسی درندے اس کے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف صوبوں کو معجزہ کا نام دے رکھا تھا، مثلا شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلواری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سجا بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گویائی میں ایک فن حاصل تھا۔ فہم جودہ، تباہ اور اصابت اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو عالم ثواب تھا، دوسرے انداز دلربائی تھا، اور تیسرا یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جاگیروں والے، وہ تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا، اس کی رفاقت کے امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی کاہنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناجو انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اس سے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ شاعرہ ہے۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا کہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار لڑکی سجا کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسلمہ کجاب کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسلمہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں
खत लिखा था कि वो नबूवत में आपका बराबर का शरीक है और अरब की सरजमीन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब और नसब उसकी है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब ये खत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने कासिद से कहा, अगर कासिद का कत्ल जायज़ होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। खैर, जब उस झूठी लड़की ने यमामा में मुस्लिमा के इलाके जहाँ मुस्लिमा ने नबूवत की दुकान सजा रखी थी कब्जा करने की ठानी और निकल पड़ी, मुस्लिमा भी उसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, मगर वहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भेजा हुआ लश्कर आने की खबर मिली तो वो रुक गया और सज्जा से मजाकरात के लिए तैयार हो गए। मुस्लिमा का जवाब जो 100 साल का था, उस झूठे नबी ने झूठी मद्दा नबूवत की मकबूलियत से खाइफ होकर मुबारकबाद और तोहफे भेजे और मुलाकात की। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि ये लड़की साहिरा थी और उसका जादू मुस्लिमा पर भी सर चढ़ के बोला। वो इसके हुस्न का दीवाना हो गया। मौरिख लिखते हैं कि मुस्लिमा और सज्जा 3 दिन और 3 रातें खेमे से बाहर ना निकले। खेमे में सिर्फ खाना और शराब जाती थी। बाहर के लोग परेशान होते रहे कि ये क्या मामला। आखिर चौथे रोज़ वो बाहर निकले। सज्जा के चेहरे पर शर्म और नदामत के असरात आ गए। ये इस वक्त आए जब उसने अपने मसलह आदमियों को देखा। वो सर झुकाए हुए अपने लश्कर में पहुंची। उसी खेमे में नबी और नबिया का बिला गवाहों और बिला मोहर के निकाह हुआ। कौम के लोगों ने पूछा क्या हुआ। सज्जा ने कहा कि मैंने मुस्लिमा से सुलह कर ली और निकाह भी कर लिया। लोगों को बहुत नागवार हुआ और सज्जा को लानत मलामत की। कौम ने पूछा कि आखिर महर क्या मुकर्रर हुआ। सज्जा ने कहा कि मैं पूछ कर आती हूँ कि मेरा महर क्या है। सज्जा मुस्लिमा के पास आई और मोहर का मुतालबा किया। मुस्लिमा ने कहा कि जा अपने हमराहियों से यह कह दे कि मुस्लिमा रसूल ने सज्जा के महर में तो नमाज फज्र और ईसा की तुमसे माफ़ कर दें जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर फर्ज किया था। उस शादी का सबसे बड़ा मकसद ये था कि झूठा नबी और झूठी नबिया के पैरोकारों की मिलकर एक फ़ौज तैयार की जाए जो कि इस फ़ौज से लड़ सके, जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में भेजा था। हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ौज ने मुस्लिमा कज्जाब के लश्कर को शिकस्त दी और वो मारा गया। इस अजीम मार्के में 700 के करीब मुसलमान भी शहीद हुए। जबकि सज्जा के मुतालिक 2 तरह के रवायात हैं। एक तो यह है कि वो भी हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर के हाथों मारी गई, जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक वो गिरफ्तार हो गई और मदीना जाकर उसने अपने गुनाहों से तौबा की और बकिया ज़िंदगी मुसलमान बनकर गुजारी। नाज़रीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि क़यामत उस वक्त कायम ना होगी जब तक 30 झूठे दज्जाल ना निकले। उनमें से हर एक को यही गुमान होगा कि वो अल्लाह का रसूल है, जबकि उनमें से 4 औरतें होंगी। आइए नाज़रीन, मेरे साथ इस जुमले को पढ़ें। बेशक अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी और रसूल हैं। ऐ अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी को इसी अक़ीदे पर कायम रखना और हमारी मौत भी उस पर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।